بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد گزشتہ سے پیوستہ بسبب ناسازی طبع چند دن کی غیر حاضری کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ یوسف کا درس شریف آیت نمبر 30 سے یہ 8واں درس ہے۔ حسب معمول ترجمہ اور اس کے ساتھ اکابر مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں خلاصہ بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آہستہ آہستہ یہ درس علاوہ جمعہ کے ظہر کے وقت میں اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور اختتام رمضان تک اپنے اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک نئی آزمائش پیدا ہوئی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وقال نسبۃ فی المدینۃ، یہاں مدینہ سے مراد شہر مصر ہے۔ شہر مصر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام کو بہکانا چاہتی تھی۔ قد شغفها حبا، تحقیق وہ اس کی محبت میں بے خود ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہم اسے بالکل
وارفتہ پاتے ہیں۔ یہ جب مکر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہوا، اس کے بعد یہ تبصرہ زنانان مصر نے کیا، اور یہ خواص کی جو بیگمات تھی انہوں نے کیا۔ فلما سمعت بمکرہن، ان کے مکر و فریب کی یہ باتیں جب زلیخا نے سنی، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے گو تکیے لگا دیے، وآتت کل واحد منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ خواص مصر کی وہ عورتیں جو کہنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کے عشق میں پھنس گئی، ان کے لیے اہتمام کیا، دعوت دی ان کو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے تکیے لگائے، ان کے لیے فروٹ وغیرہ رکھ دی، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دیں کہ بھئی کاٹیں اور کھائیں۔ اور یہ پلان تھا کہ حضرت یوسف کا انہیں ایک نظارہ کرایا جائے گا کہ جب وہ اس نے یوسف دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی تو ان کا وہ اعتراض اٹھ جائے گا۔ وقالت خرج علیہن، اور حضرت یوسف سے بولی کہ ان پر جلوہ فرمائیے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ نگاہیں نیچے کیے بغیر ان کی طرف دیکھے، صرف عزیز مصر کے ہاں چونکہ آپ کو اقامت ملی ہوئی تھی اور وہ آپ کا مجازی مالک تھا، تو اس کی حرم کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ نکلے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی بڑائی بولنے لگی۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان کی چھریاں وہ فروٹ پر چلتی، انہوں نے اپنے چھریوں والے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور بیک زبان پکار اٹھیں، بخدا یہ تو نہیں ہے بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی معزز فرشتہ، یعنی یا تو فرشتوں کی طرح پاک بازی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا، اس طور پر یعنی آپ کی خوبی کی طور پر، آپ کے کمال کے طور پر محض، یا پھر زلیخا پہ تعریض کرتے ہوئے، جھٹلاتے ہوئے کہ تم ان پہ الزام لگاتی ہو، یہ تو ملکوتی صفات کا آدمی ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوں اور مرد گزرے اور ان کی طرف دیکھے بھی نہ، تو یہ تمہارا ہی سارا جرم ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ بولی یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتے تھے، یعنی اب تم نے حسن یوسف دیکھا تو خود بے خود ہو گئی کہ بجائے ہاتھوں کے پھل فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اب اس مقام پر اس نے اپنے جرم کو بھی ان عورتوں کے سامنے تسلیم کر لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بالیقین میں نے ہی اس کو بہکانا چاہا مگر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ وہ نہ کرے جو میں آرڈر دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے گا اور رسوا لوگوں میں سے ہوگا، رسوائی کا شکار ہوگا۔ اب یہ زنانان مصر کا حال ہوا حسن یوسف دیکھ کر۔
حدیث معراج میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر جن انبیاء و مرسلین سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے۔ تو ساری دنیا کو جن کے صدقے حسن ملا ہے ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے صدقے ساری دنیا کو حسن ملے، ان کے حسن کی چند جھلکیاں قرآن و سنت میں جو بیان ہوئیں، قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور زلف مصطفیٰ کی قسم جب وہ چھا جائے، اور ان کے چہرے کی ادا رب تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ وہ تحویل قبلہ کی خواہش میں جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے بار بار چہرہ انتظار وحی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف اٹھتا چہرہ دیکھ رہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جامع ترمذی شمائل میں ہے یہ کہ فرمایا کہ نہ آپ سے پہلے آپ سا حسین کسی نے دیکھا نہ آپ کے بعد، یعنی یہ وہ اپنا نظریہ بھی دے رہے ہیں، آپ کا زمانہ تو انہوں نے پایا، آپ سے پہلے اور بعد کا معاملہ جو ہے وہ اس کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ سا حسین نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بھی جامع ترمذی میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی شان یہ تھی، ایسے لگتا تھا کہ آسمان کا سورج چہرہ مصطفیٰ کے اندر گردش کر رہا ہے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق وہ کہتی ہیں خاص ان زنانان مصر کی بات کرتے ہوئے، امام موقع کالوسی نے روح المانی میں لکھا لوامی زلیخا لو رئین جبینہ لا سرنا بالقطع القلوب علی الایدی، وہ کہتی ہیں کہ حسن یوسف کی بنا پر ملامت کرنے والی وہ عورتیں، وہ زنانان مصر جو حسن یوسف کی بنا پر زلیخا کو ملامت کرنے والی ہیں، اگر میرے سرتاج کے رخ روشن کو دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے کاٹنے کے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں حسن یوسف ظاہر خود جلوہ گر ہے، یہاں نام محمد ہے، وہاں زنانان مصر ہیں جو کمزور دل ہیں، یہاں مردان عرب ہیں جو بڑے سخت دل ہیں، دل دیتے نہیں کسی کو، وہاں انگلیاں کاٹی نہیں گئیں ارادتاً، کٹ گئیں، یہاں سر کٹاتے ہیں ارادتاً نام مصطفیٰ پر، وہاں ایک دفعہ کا وقوع ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور وہ بھی بے ارادہ، یہاں کئی دفعہ کا وقوع ہے کہ بڑھ بڑھ کے نام مصطفیٰ پہ ارادتاً سر کٹاتے ہیں، وہاں خود ذات پاک یوسف ہے، یہاں نام پاک مصطفیٰ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور یہ تو سرکار کا ظاہری حسن تھا، حقیقت تو دیکھی کسی نے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حسن یقیناً حسن یوسفی سے بڑھ کر ہے، وہاں ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ زنانہ مصر نے اس کی وارفتگی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا بجائے فروٹ کاٹنے کے، یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کو یوں ترتیب پائے، فرمایا کہ اے عبد الرحیم میرے حسن حقیقی کو میرے رب نے اپنے غیرت کی بنا پر چھپا دیا ہے، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، غیرت الہی کی بنا پر میرے حقیقی حسن کو
خلق کی آنکھ سے پوشیدہ کر دیا. 70,000 پردے اس پہ پڑے ہیں، وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو حسن حقیقی دیکھا ہی نہیں، حسن باطن، حسن ظاہر کی یہ شان تھی. تو بہرحال حضرت یوسف کے بارے میں اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے یہ پلان کیا. دوسرا یہ کہ کہیں عزیز مصر اپنی خفت مٹانے کے لیے آپ کو قتل نہ کر دے، چلو زندہ تو رہیں، گاہے گاہے کسی بہانے وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملے انہیں، یا شاید استغفر اللہ جو اس کی سوچ تھی کہ حضرت یوسف اس کی بات مان لیں. کالا، آپ نے بارگاہ رب العالمین میں التجا کی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کمال پاک دامنی آپ کی کہ حسن و جمال کا مرقع بظاہر مالکہ اور غلام کو آرڈر کر رہی ہے، پھر بھی بدی کے قریب نہیں جاتے. کہتے ہیں پالن ہارا قید مجھے محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہر عورت جو ادھر ملامت کر رہی تھی اجتماعی طور پہ زلیخا کو، ادھر ہر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. الیاذ باللہ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور مولا اگر ان کے مکر کو تو مجھ سے نہ پھیرے تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. مجھے ان کا مکر پہنچ جائے گا اور میں اس آفت میں گرفتار ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہوں گا. یعنی اس بچ جانے کو اپنے نفس کی طرف منسوب نہیں کیا، رب کی قدرت اور تصرف کی طرف منسوب کیا. فاستجاب لہ رب، چونکہ پیغمبر خدا مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، فوراً ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن، ان کے مکر کو اللہ نے پھیر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا. اب معاملہ ان عورتوں کے ذریعے عزیز مصر اور سب کے سامنے کھل گیا، بلکہ وہ پہلے بھی جو گواہی دی تھی وہ چھوٹے بچے نے، تمیز والی بات کہ اگر آگے سے پھٹی پھر تو عورت سچی، ورنہ پیچھے سے پھٹی تو یوسف سچے اور پیچھے سے ہی پھٹی دے. اب بالکل بات کھل گئی، چرچے ہونے لگے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، مصریوں کے لیے، وہ جو نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک گھڑی تک انہوں نے آپ کو قید میں ڈال دیا. مفسرین اس میں مختلف ہیں، 6 ماہ بھی لکھا ہے، 1 سال بھی، 5 سال بھی، 7 سال کی بھی، 12 سال تک کے بھی اقوال ہیں. بہرحال ایک طویل زمانہ آپ کو زندان مصر میں رہنا پڑا. اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں ایک اور عجیب دور آیا جس میں نہ صرف آپ اس صعوبت سے قید خانہ سے باہر آئے، بلکہ مصر کے سب سے اعلیٰ منصب صدارت پر بھی آپ فیض ہوئے. وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کا ذکر آئے گا. اور وہ وہی معتبر ہے ذکر جو قرآن مجید اور معتبر تفسیروں میں ہے، نہ کہ ڈراموں اور فلموں میں. مجھے کسی نے دکھایا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس طرح پوری ایک وہ ڈاکومنٹری اور فلم بنی ہوئی ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام پر. میں نے وہ مسئلہ بتانے کے لیے چند کلپ اس کے دیکھے کہ مجھ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کتنی بڑی توہین ہے کہ کسی ایکٹر عام انسان کو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا روپ دینا اور انہیں یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا. یہ خود کفر ہے، غیر نبی کو نبی کہہ کر پکارنا. پھر اس میں وحی تک کا بیان ہوتا ہے، وہ غیبی آواز، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کا وہ مظاہرہ دکھاتے ہیں جیسے ان کو خدا وحی کر رہا. یہ کتنی بڑی سخت سے سخت تر توہین ہے. اور پھر ان کلپوں میں پیغمبر خدا کا ایک تو روپ دے رہے ہیں، پھر وہ لباس بڑا عجیب سا ہے، داڑھی خلاف شرع ہے، سر ننگا ہے. پھر ان کے بچے دکھا رہے ہیں بعد میں جب زلیخا مسلمان ہوئی اور ان کی شادی ہوئی، ان کے انگریزوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں ان بچوں کے. تو وہ پتہ نہیں کیا معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے
اور یہ جن کی سازشیں ہیں روافظ کی، ایرانیوں کی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. بس باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وکثرت الصلاۃ والسلام وذکرک وشکرک وحسن عبادتک وخدمتک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.